الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک محض چند ایام گزارنے کا نام نہیں یا بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نزول رحمت اور برکات کا بے قرار سمندر ہے، جس کے ہر لمحے میں امت مسلمہ کے لیے ابدی کامیابیاں اور تاریخ اسلام کے ابواب پوشیدہ ہیں۔ یہ وہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس کی نورانی ساعتوں میں آسمان ہدایت سے کلام لا ریب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا گیا کہ جس نے کفر و شرک کی تاریکیوں کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ وہی ماہ صیام ہے کہ جس کے اندر روزے فرض کیے گئے۔ یہ وہی رمضان ہے جس کے اندر اعتکاف جیسی خلوت نشینی کی عبادت کو عظیم سنت کے طور پر قرار دیا گیا، اور اسی ہی ماہ غزوہ بدر کی صورت میں معرکہ حق و باطل کا وقوع ہوا اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کی عظیم سعادت نصیب ہوئی، اور اس شہر بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں کی آلائش سے پاک کر دیا گیا۔ عزیز سامعین کرام، آج اس مقدس شہر اور بابرکت جگہ کی اہمیت و فضیلت پہ ہم بیان کریں گے۔ یہی شہر مکہ وہ مقدس سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں اور ہدایت کا مرکز بنایا۔ یہی وہ بابرکت وادی ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت ہے۔ گویا پوری انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ اسی شہر سے پھوٹتا ہے۔ مکہ محض ایک شہر نہیں بلکہ ایمان کی دھڑکن، توحید کی علامت اور روحانیت کا مرکز ہے۔ یہاں کی مٹی میں انبیاء کی یادیں بسی ہوئی ہیں، یہاں کی فضاؤں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے دنیا کو نور ہدایت سے منور کر دیا۔ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں کی ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے، جہاں کی خاک بھی عزت و حرمت کی خوشبو سے مہکتی ہے، اور جہاں قدم رکھتے ہی دل خشوع و خضوع کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ کی عظمت الفاظ کی محتاج نہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی شان کو قرآن نے بیان کیا، جس کی حرمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ فرمایا، جس کی محبت کو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے راسخ کر دیا۔ اسی لیے جب کوئی مومن مکہ کا نام لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں عقیدت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، اور دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ پروردگار مکہ کی حاضری نصیب فرما۔ طواف کعبہ، حجر اسود کا بوسہ، مقام ابراہیم پر سجدہ ریزی، صفا و مروہ کی سعی اور آب زمزم کے شیریں گھونٹ، یہ سب وہ ادائیں ہیں جو باری تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں شاعر اللہ کا درجہ دے دیا۔ مکہ کا بعض محققین نے اس کے معنی معبد عبادت گاہ کے بھی کیے ہیں۔ شہر مکہ قرآنی ناموں کے آئینے میں، کتب تاریخ و سیرت کے اوراق گواہ ہیں کہ اس ارض مقدس کے فضائل و کمالات کے پیش نظر مؤرخین اور علماء کرام نے اس کے لگ بھگ 50 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے ہر نام اس کے جلال و جمال کے ایک نئے زاویے کا غماز ہے۔ تاہم ان تمام ناموں میں سب سے زیادہ شرف و امتیاز ان مبارک ناموں کو حاصل ہے جنہیں خود رب ذوالجلال نے اپنے کلام لا ریب قرآن مجید کی زینت بنایا ہے۔
قرآن حکیم کے صفات پر جگمگاتے یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اس شہر کی ابدی اور روحانی پہچان کے روشن استعارے ہیں۔ مکہ مرکز جلالت۔ سورۃ الفتح کی 24 آیت میں پروردگار نے اسے مکہ کے جلیل القدر نام سے پکارا، جو اس کے کمال کشش اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدتوں کے مرکز ہونے کی روشن دلیل ہے۔ بکہ ہجوم عشاق۔ سورۃ آل عمران کی آیت 96 میں اسے بکہ فرمایا۔ یہ وہ مقام عبرت و نیاز ہے جہاں متکبرین کی گردنیں رب کعبہ کے حضور عاجزی سے جھکتی ہیں، جہاں پروانوں کے ہجوم گریہ و زاری کرتے ہوئے امنڈ آتے ہیں۔ ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ سورۃ الشورى کی آیت 7 میں خالق ارض و سما نے ام القریٰ کا تاج فضیلت پہنایا، گویا دنیا کی تمام بستیاں اس کی آغوش کرم سے پھوٹی ہیں اور سب اسی مرکز ثقل کی محتاج ہیں۔ البلد الامین، سلامتی کا گہوارہ۔ سورۃ التین کی آیت 3 میں اسے البلد الامین، امن والا شہر کہہ کر اس کے روحانی و مادی امن پر مہر تصدیق ثبت کی گئی، جہاں پہنچ کر ہر خوف زدہ دل کو ابدی طمانینت نصیب ہو جاتی ہے۔ البلد، یکتا روزگار۔ سورۃ البلد کی آیت میں رب کعبہ نے محض البلد و خاص شہر فرما کر اس شہر بے مثال کی قسم کھائی، جو اس کے تقدس اور عظمت کا ایک بے نظیر قرآنی اعلان ہے۔ معاد، جائے بازگشت۔ سورۃ القصص کی آیت مبارکہ 85 میں اسے معاد، لوٹ کر آنے کی جگہ کے پرکیف نام سے یاد کیا، جو اس بات کی نوید ہے کہ محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر بھٹکی ہوئی روح کو بالآخر اسی مرکز حق و ہدایت کی جانب پلٹنا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تجدید، خلیل اللہ بے مثال قربانیوں کا ثمر۔ یہ ارض مقدس کا وہی قلب ہے جہاں توحید کا اولین گھر صدیوں کی گرد حوادث میں روپوش تھا۔ جب مشیت یزدی نے اس کی تجدید کا فیصلہ کیا تو اس عظیم کارنامے کے لیے کسی جاہ و جلال والے فرما روا یا ماہر فن تعمیر معمار کا انتخاب نہیں ہوا، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چنا گیا۔ یہ وہی خلیل برحق تھے جنہیں نمرود کی دہکتی آگ میں اتارا گیا، جلا وطنی کے کرب سے گزارا گیا، ابتلا و آزمائش کی ہر کٹھن بھٹی میں تپایا گیا۔ انہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے والدین، عزیز و اقارب، مال و متاع اور آبائی وطن کی ہر طبی محبت کو قربان کر دیا۔ باطل کی تاریک آندھیوں میں وہ حق کے تنہا علمبردار بن کر اس شان سے استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوئے کہ پروردگار نے ان کے تن تنہا وجود کو ایک مکمل امت کے عالی شان لقب سے سرفراز فرمایا۔ یہ اسی پیکر تسلیم و رضا کے مبارک ہاتھ تھے جنہوں نے اللہ کے اس گھر کی بنیادیں دوبارہ استوار کی، اور جب وہ معمار حرم دیوار کعبہ اٹھا رہے تھے تو لبوں پر خشیت و عاجزی سے گندی یہ ابدی دعا طاری تھی: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یوں ان کے بے لوث خلوص کے طفیل اس مقام کو تا قیامت توحید کا لافانی اور دھڑکتا ہوا مرکز بنا دیا گیا، جس کے پہلے مکین حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہی اسماعیل جو باپ کی اطاعت کی انتہا پر پہنچے، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، جن کے ننھے وجود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا گیا، جہاں اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت قربانی کی چھری کے نیچے لیٹ کر آزمائی گئی۔ مکہ پر شرک کے اندھیرے، یہ وہی مکہ تھا جس کی فضاؤں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گونج تھی، جس کی ہواؤں میں لا شریک لہ کی خوشبو بسی تھی۔ یہ وہی مکہ تھا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا تھا، مگر پھر وہ وقت آیا کہ وہ وقت جب شیطان نے اپنی سازش پوری کر دی، وہ وقت جب قلوب تاریک ہو گئے، جب نگاہیں پتھرا گئیں، جب عقلیں زنجیروں میں جکڑ دی گئیں، جب شرک نے اس سرزمین کے تقدس پر حملہ کیا۔ وہ دن جب عمر بن لحی پہلا شخص بنا جس نے شیطان کا ہاتھ تھاما اور اللہ کے مقدس گھر میں
پہلا بت لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ ایک بت نہیں تھا، وہ شرک کا پہلا قدم تھا، وہ محض ایک لعنت نہیں بلکہ نسلوں کے لیے بربادی کی بنیاد تھی، یہاں تک کہ 3 صدیوں کے اندھیرے نے اس روشنی کو نگل لیا جو ابراہیم و اسماعیل نے جلائی تھی۔ 360 بت، ہر گوشے، ہر دیوار، ہر کونا، کہیں لات، کہیں عزا، کہیں حبل، کہیں منات، جسے توحید کا مرکز بنایا گیا تھا وہ بتوں کا اڈا بنا دیا گیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو صرف اللہ کا تھا وہ کسی کا نہ رہا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ 3 صدیوں تک بنی خزا نے اس سرزمین پر راج کیا، لیکن شرک کا اندھیرا بڑھتا گیا۔ دنیا نے سوچا تھا کہ مکہ کی تقدیر ختم ہو گئی۔ کائنات کا وہ کیسا ہولناک اور کربناک منظر تھا کہ جب انسانیت اپنی ہی لاش کا بوجھ اٹھائے ہلاکت کی کھائی میں سسک رہی تھی۔ جہالت کے اس محیط اور گھٹا ٹوپ تاریکی میں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ عرب کے تپتے صحراؤں میں ریت کے ذروں سے زیادہ انسانوں کا خون سستا ہو گیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے وہ کیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ساتیں ہوں گی جب معصوم بیٹیوں کو ان کے اپنے ہی باپوں کے ہاتھوں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک ننھی جو بے گناہ جان اپنے باپ کی انگلی تھامے مسکراتی ہوئی چلتی اور وہ سنگ دل اس کے ننھے ہاتھوں سے جھاڑی گئی مٹی اس کے چہرے پر ڈال کر اس کی معصوم چیخوں اور ڈبڈباتی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے ریت کے ٹیلوں میں دفن کر دیتا۔ زمین اس ظلم پر پھٹتی نہیں تھی، آسمان ٹوٹ کر گرتا نہیں تھا، مگر کائنات کا دل خون کے آنسو روتا تھا اور عرش الہی کانپ اٹھتا تھا۔ قبیلی عصبیت کی اندھی اور خون آشام آگ صدیوں تک نسلوں کو بھسم کر رہی تھی۔ معمولی باتوں پر کھنچنے والی تلواریں اس وقت تک میانوں میں نہ جاتی جب تک لاشوں کے انبار نہ لگ جاتے۔ شرافت نیلام ہو رہی تھی، حیوانیت کہکے لگا رہی تھی، اور کعبہ جو کبھی خلیل اللہ کی توحید کا روشن گہوارہ تھا پتھر کے بے جان خداؤں کے بوجھ تلے کرہ رہا تھا۔ یہ وہ تاریک ترین پہر تھا جب زمین اپنی پستیوں پر نہائے کنا تھی اور کائنات کے ہر شے بے قرار ہو کر کسی مسیح اعظم کی راہ تک رہی تھی، مگر دنیا یہ بھول گئی تھی کہ جس گھر کی بنیادیں خلیل اللہ کے آنسوؤں اور ذبیح اللہ کے جذبہ تسلیم و رضا کی حدت سے اٹھی ہوں، اس کے مقدر کا فیصلہ زمین کے بت تراش نہیں، عرش کا رب ذوالجلال کرتا ہے۔ رات جب اپنی تاریکی کے خوفناک ترین نقطہ عروج پر پہنچ جائے تو وہ دراصل ایک عالمگیر سحر کی درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے۔ شرک کے اس گھنگور گھٹا اور کفر کے اس محیط سناٹے میں جب کعبہ کی دیواریں بھی ایک سجدہ توحید کے لیے تڑپ رہی تھیں اور انسانیت اپنی ہلاکت کے کنارے پر کھڑی تھی، تب مشیت ایزدی پورے جلال و جمال کے ساتھ حرکت میں آئی۔ آسمان نے دیکھا کہ بطحا کی انہی سنگلاخ اور خاموش وادیوں سے ہدایت کا وہ آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا جس کی ایک تجلی نے صدیوں کی تاریکی کو خس و خاشاک کی طرح بھسم کر دیا۔ عزیز سامعین کرام، یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ تھا، تو انشاءاللہ یہاں مکہ کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا، تو اگلا حصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل عرض کروں گا کہ جس میں فتح مکہ کی نفسیات کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا